بچپن کی ایک کہانی جو نصاب کی پرانی کتابوں میں ہوتی تھی، غالباً اب بھی بچے جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ اب بھی ملتی ہوگی وہاں، کہ مرتے ہوئے بابا نے بیٹے بلا لیے اور اس نے کہا کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لاؤ، اس کو اکٹھا رسی سے باندھ دو. باندھ کے اس نے سب کو کہا پہلے تو توڑ، پھر تو توڑ، پھر تو توڑ، پھر تو توڑ. کوئی نہیں توڑ سکا. اس نے کہا اب اس کو ذرا کھول دو. کھول کے کہا ایک ایک کر کے نکالو، توڑو. پہلے نے بھی توڑ لی، دوسرے نے بھی توڑ لی، تیسرے نے بھی، اور آخری نے بھی توڑ لی. جو اللہ کی رسی میں حبل میں باندھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی. اگر یہ ساری کی ساری لکڑیاں، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ سارے کے سارے مسلمان، یہ سارے کے سارے اہل ایمان ایک جتھے کی صورت میں، ایک گٹھے کی صورت میں اللہ کی رسی کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے تو ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. لیکن اگر ایک ایک ہو جائیں تو بڑی آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں. ایک بھی ان کو توڑ سکتا ہے. کسی جتھے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی عملہ آور کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی ایک اکیلا بھی ان کو توڑ لے گا. یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑنا پڑے گا، سب کو یکجا ہو کر پکڑنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رسی میں بندھنا پڑے گا. میں اس سے مراد یہ لیتا ہوں وہ گٹھڑی والی مثال ہے، وہ کٹھے والی مثال ہے، وہ لکڑیوں والی مثال ہے جو اس حبل کے اندر آگے. اس کا ایک اور حوالہ سورہ تبت میں آتا ہے، مسد بھی اس کو کہتے ہیں، کہ جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا جب تذکرہ ہو رہا ہے تو جب یہ کہا گیا کہ فی جیدہا حبل من مسد، تو وہاں حبل ایسی رسی کو کہا گیا کہ کھجور کی بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں آئے گی. اس لیے اس کا مطلب اس آیت میں سورہ آل عمران میں کسی طور سے بھی راستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس راستے پہ چل پڑو. اس کا سیدھا مطلب یہ کہ ایک رسی میں، ایک گٹھڑی کی طرح سے، ایک مجمع کی طرح سے، ایک امت کی طرح سے، ایک قوم کی طرح سے بندھ جاؤ. ایک دوسرا اس کا اگلا پہلو ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی کا شکار مت ہو. اس کے تین مطلب نکالے جا سکتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا کے. ایک یہ کہ ایک دوسرے میں تفریق اور تقسیم نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا برتر آدمی ہوں، میں بڑا اعلیٰ آدمی ہوں، میں بڑا عالم آدمی ہوں، میں بڑا تبلیغ کرتا ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا اونچی ذات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، میں تو بڑا کھرا آدمی ہوں، جی میں تو بڑا بالکل صوفی آدمی ہوں، میں بڑا درویش ہوں. اور باقی کیا ہے؟ تفریق نہ ڈالو. لوگوں کو یہ احساس نہ دلاؤ کہ وہ تم سے کمتر ہیں. لوگوں کو یہ احساس، اس احساس کمتری میں مبتلا نہ کرو کہ تم تو جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، باقی سارے مارے جائیں گے. ایسا مت کرو. ایک تو یہ تفریق ہے، انسانوں کے درمیان تفریق، رویے کی تفریق، سماجی تفریق، ذاتی تفریق، لسانی تفریق، علاقائی تفریق، قومی تفریق، یہ نہ کرو. ایک. دوسرا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی میں مت پڑو. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد تمہارے اندر میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو ہمیشہ کامیاب و کامران رہو گے، اور پستی کا شکار کوئی نہیں ہوگی امت. اور وہ ہے قرآن. آگے چل کے قرآن خود کہتا ہے میرے ساتھ تعلق رکھو تو تمہیں کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، تمہیں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی کوئی مار نہیں سکتا، تم پہ کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا. میں اس مضمون میں جب جاؤں گا آپ دیکھیں گے بڑے حیران کن طریقے سے یہ مضمون اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایڈریس کیا. یہ ہو گئی کہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئیں، اور وہ جماعتیں اور فرقے اور گروہ کیا کریں؟ ایک دوسرے میں تفریق کا باعث بننا شروع ہو جائیں. جتنے بھی ان کے اندر، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو اللہ رب العزت کو ماننے والے، اور ہم شارٹ کر لیتے ہیں صرف ایک نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ کا ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہی اگر آپ اکٹھے کر لیے جائیں تو جس طرح یہ پانی کا گلاس ہو نا، یہ آدھا خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے. تو اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. آپ پوچھیں گے تو عام آدمی یہ کہے گا، یہ فلسفے کا ایک منطق کا ایک اصول ہے کہ گلاس میں کیا ہے، وہ کہے گا آدھا خالی ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے. بہت کم ہیں جو کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. آدھے بھرے ہوئے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے، اس مثال کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ امت کا آدھا بھرا ہوا حصہ کون سا ہے؟
تخلیق کرنے والا کون ہے؟ ایک. مخلوق کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ایک. کتاب کون سی ہے؟ ایک. قبلہ کون سا ہے؟ ایک. کعبہ کون سا ہے؟ ایک. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ ایک. اور چھوڑیے یہ جو اکائی ہے اور یکتائی ہے، اس سے بڑا اصول کیا ہو سکتا ہے کہ تخلیق کرنے والی ماں بھی ایک، جنم دینے والی والدہ بھی ایک، جنت ایک، دوزخ ایک. یہ اکائی ہے، پوری توحید چلی آ رہی ہے اس پورے کانسیپٹ کے اندر. تقسیم کہاں پہ آتی ہے؟ آ کے بڑی باتوں میں تقسیم ہے. یہ چھوٹی کتابیں دو ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ. آخری نبی کوئی 2-3 مانتے؟ نہیں، نعوذ باللہ. ایک. کوئی 2-3 طرف رخ کر کے امت مسلمہ نماز پڑھے؟ نہیں 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 جی، ایک. روزہ غروب ہوتا ہے، کھل گیا، طلوع ہوتا ہے، شروع ہو گیا. اوقات کیا ہیں؟ منٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ لمحوں اور دقیقوں کی اور ثانیوں کی کوئی اہمیت ہے؟ 2 آگے 4 پیچھے. اوقات کیا ہیں؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب. ایک. تو تفریق کہاں ہے؟ تقسیم ہے کہاں؟ فروئی، گروئی، چھوٹی باتوں میں تقسیم ہے، بڑی باتوں میں یکتائی ہے. بڑی باتوں میں ہم ایک ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آگے چل کے قرآن حکیم خود کہے گا کہ جو جہاں ہے وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ رویہ درست نہیں ہے. سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہیں کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے. کہیں کہیں کوئی قابل بحث بات ہو سکتی ہے، وہ درست بھی کی جا سکتی ہے. اور آگے مضمون اس طرح سے چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ کون سا دور ہے؟ قبل از طلوع اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، جب لات و منات اور بے شمار بت پڑے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. ابراہیم کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. اور اس دور کا نقشہ کیسے قرآن حکیم کھینچ رہا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے تم اس دور میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو کیا اگر جو تفرقہ بازی میں آج پڑے گا وہ ایک دوسرے کا سجن ہو جائے گا؟ وہ بھائی بھائی ہو جائے گا؟ وہ دوست ہو جائے گا؟ وہ بیلی ہو جائے گا؟ وہ یار ہو جائے گا؟ وہ محبت کرنے والا محب ہو جائے گا؟ وہ تو وہی ہوگا جو پہلے والا تھا. اور وہ دور کیا تھا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے. اور الفت کیا ہے؟ الفت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن. اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے رشتہ اور صاحب کلام سے محبت. آگے بات یوں بڑھتی ہے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. وہ گروہ، وہ لوگ، وہ قوم، وہ امت، وہ علاقہ، وہ ملک بچ گیا آگ کے گڑھے سے جو تفرقے سے نکل آیا یا تفرقے میں گیا نہیں. آج بھی آپ دیکھیے دنیا کے اندر کامیاب جو سوسائٹیز ہیں، جو ممالک ہیں، ان کے اندر ہوموجینٹی ہے، یکسانیت ہے. کچھ چیزوں پہ ان کا اتفاق ہے، اس کو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑتے. ان کے مذاہب الگ الگ ہیں، ان کی نسلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ ایک چیز پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثلا قومیت ہے سب سے ایک جدید اکائی ہے جس کی عمر کو بہت لمبی نہیں ہے، مذاہب جتنی نہیں ہے قومیت کی، نیشنلٹی جس کو نیشنلزم کہتے ہیں. لیکن لوگ اس کے اوپر جب اکٹھے ہوتے ہیں باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس کا ہم نے دفاع کرنا ہے، اس میں ہم اکٹھے ہیں. بحیثیت پاکستانی قوم ہم اکٹھے ہیں، بحیثیت فلاں قوم ہم اکٹھے ہیں. اور جو ایسا نہیں کر سکتے وہ آگ کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں. آج خواتین و حضرات، میں معروضی حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دکھے ہوئے دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھ لیجئے جہاں تفرقہ بازی ہے وہاں ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ وہاں آگ مسجدوں تک اور عبادت گاہوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مل کر، ایک آدمی کے تھامنے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. مل کر مضبوطی سے تھامنا. نماز کیا ہے؟ گھر میں بھی ہو جاتی ہے. وایا کانگریگیشن، جمعہ کیوں؟ گھر میں کیوں نہیں؟ 5 وقت مکبر اور مؤذن پکارتے کیوں ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہاں بھی پوری زمین اللہ کی مسجد ہے، جہاں پڑھیں گے وہ ہو جائے گی، پاک جگہ ہونی چاہیے.
اور نیت ٹھیک ہونی چاہیے, رخ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, پڑھی اللہ کے لیے جائے, ہو جاتی ہے. لیکن مسجد کیوں؟ کامنلٹیز نکلیں, ڈفرینسز ایلیمنیٹ ہوں, تفریق مٹے.